الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کتاب الصلاۃ کتاب الصلاۃ سے نماز کا بیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کے اس ویڈیو میں نماز کے متعلق ہم انشاءاللہ نماز کے فرائض اور سنتیں آپ کو بتائیں گے۔ پہلے جان لیجئے کہ نماز کی تمہید ہر ایک مسلمان پر فرض ہے نماز پڑھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم فرمایا، ترجمہ تحقیق نماز مومنین پر مقرر وقت پر فرض کی گئی ہے۔ اور حکم فرمایا، ترجمہ نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو۔ جس نے نماز پڑھی اس نے اسلام کو قائم رکھا، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین چھوڑ دیا، اس نے اسلام چھوڑ دیا۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہی صرف اتنا ہے، مسلمان اور مشرک کے درمیان فرق ہی اتنا ہے، نمازی نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے، اور مشرک غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے، غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے۔ میرے دوستو، جو مسلمان لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ اسلام کے دائرے میں تو ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یکساں کر کے مانتے ہیں، ایک کر کے مانتے ہیں، وہ اسلام کے دائرے میں رہتے ہیں۔ صرف فرق نہ ہوتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اور مشرک اس لیے ہے، کافر اس لیے ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہراتا ہے، اس کی شریک بناتا ہے، غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے، کسی اور کی پوجا کرتا ہے۔ پورے عالم میں خلق کائنات میں جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات خلقی ہے، اس کائنات میں جتنے بھی مخلوقیں ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں۔ چرندے، پرندے، سرندے، درندے، بوٹے، درخت، پہاڑ، حجر و شجر، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی عبادت کو جان نہیں سکتے، ہمیں وہ شعور نہیں کہ ہم اس کی عبادت کو جان سکیں۔ نماز ایک دین کا ستون ہے، اور وہ دین کا بہترین ستون ہے۔ جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر اس عبادت سے کوئی غفلت میں رہ جاتا ہے، کوئی غفلت برتتا ہے، تو اس نے خسارہ پایا، اس نے نقصان کرا، غفلت میں گزار دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث شریف میں بیان فرماتے ہیں، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا۔ بخاری شریف کی شرح میں ہے، مجھے جب تک جنگ جاری رکھنے کا حکم ہے کہ لوگ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور نماز قائم رکھیں، زکوٰۃ دیں، تو پھر ان کی جانیں اللہ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں محفوظ ہیں۔ جبکہ انہوں کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور حدیث شریف کے شرح میں علامہ عینی فرماتے ہیں، امام شافعی نے فرمایا کہ جو بے نمازی ہیں ان کو قتل کرنے کے لاحق ہیں۔ جب اسے نماز کا وقت چھوٹ جائے، بے نمازی سے نماز کا وقت چھوٹ جائے تو انہیں قتل کر دیا جائے۔
لیکن ہم حنفیوں کے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہیں قتل نہیں، انہیں قید کیا جائے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، سچے دل سے توبہ نہ کر لے اور نماز قائم نہ کر لے، تب تک ان کو قید رکھا جائے۔ اسلام میں یہ نماز کی تمہید ہے میرے دوستو۔ نماز کے فرائض اور شرائط، ارکان و احکام اگلی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں، لیکن آج آسانی سے اور بہترین نمونے سے، بہترین طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ نماز کے فرائض کیا کیا۔ دوستو یاد رکھنا، تکبیر تحریمہ فرض ہے۔ دوستو یاد رکھنا، قیام فرض ہے۔ دوستو یاد رکھنا، قرأت کرنا فرض ہے۔ دوستو یاد رکھنا، رکوع کرنا فرض ہے۔ دوستو یاد رکھنا، سجدہ کرنا فرض ہے۔ اور دوستو یاد رکھنا، آخری قاعدہ کرنا فرض ہے۔ تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر کہنا، کانوں تک ہاتھ اٹھانا، تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے۔ قیام کرنا فرض ہے۔ قرأت کرنا فرض ہے۔ رکوع کرنا فرض ہے۔ سجدہ کرنا فرض ہے۔ اور آخری قاعدہ کرنا فرض ہے۔